مزاجی وہ محبت ہے جو دنیا داروں سے کی جائے، وہ دنیا دار جن کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا کہ دنیا کے طلبگار کتے ہیں، وہ دنیا داروں سے جو محبت کی جائے وہ محبت مزاجی ہے، اور جو محبت اللہ سے کی جائے اور اس کے رسول سے کی جائے اور اللہ کے رسول کے دیوانوں سے کی جائے تو وہ محبت مزاجی نہیں ہوتی، وہ محبت حقیقی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت اور عشق میں جو ڈیفرنس ہے وہ ایک بات سے بس میں عرض کر دوں کہ جب انسان پر محبت طاری ہوتی ہے، یہ کیفیت اس پر غالب آنے لگتی ہے، اور اس کی عقل پر جب محبت غالب آ جائے تب وہ عشق کی منزلوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جس وقت اس کی عقل کام کرنا بند کر دے اور اس پر جو کیفیات ہیں وہ طاری ہو جائیں تب وہ عشق میں پہنچتا ہے۔ اور یہ عشق وہ عشق ہے کہ جو اولیاء اللہ نے اللہ عز و جل سے کیا اور اس کے رسول سے کیا، تب جا کر وہ یہ مقام پا پائے۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو نمازیں پڑھی، ان کے جو روزے تھے، ان کی جو عبادات تھی، ان کی جو ریاضتیں تھیں، وہ ہم سے بہت جداگانہ تھی، ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس تھا۔ وہ خلوص والے تھے، ہم دکھاوے والے ہیں، وہ عمل والے تھے، ہم کہنے والے ہیں، وہ علم والے تھے، ہم سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت زیادہ ڈیفرنس تھا، تو انہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول سے عشق کیا، ہم آج اسی عشق کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، بے شک آج سبحان اسی اللہ۔ عشق کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ یہ اولیاء شہید بابا کی درگاہ پر ان کے سامنے یہ جلسہ ہو رہا ہے، اللہ عز و جل ان کے صدقے ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے کہ ہم پر محبت اور عشق کے چھینٹے آ جائیں، کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے لگے، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے سچا عشق کرنے لگے۔ حقیقت میں جو عشق ہے وہ انسان کو بقا کی طرف لے کر جاتا ہے، جو عشق حقیقی ہے وہ انسان کو بقا کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو محبت مزاجی ہے، عشق مزاجی، وہ انسان کو خسارے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جو دنیا داروں سے محبت کی جائے اس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن کام کرنا بند کر جاتا ہے، لیکن جب محبت اللہ سے کی جائے اور اس کے رسول سے کی جائے تو ذہن ایسا کام کرتا ہے جیسا بریلی کے امام کا کام کرتا تھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جیسا بریلی کے تاجدار کا کام کرتا تھا، پھر ذہن ایسا کام کرتا ہے جیسا امام اعظم ابو حنیفہ کا کام کرتا تھا، پھر ذہن ایسا کام کرتا ہے جیسا امام غزالی کا کام کرتا تھا، پھر ذہن ایسا کام کرتا ہے جیسا امام جلال الدین سیوطی کا کام کرتا تھا، پھر ذہن ایسا کام کرتا ہے جیسا مولانا جلال الدین رومی کا کام کرتا تھا۔ پھر جب ذہن کام کرتا ہے تو پھر وہ ذہن انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، پھر وہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم بھی اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ علم تو بہتوں نے حاصل کیا، لیکن جن کے اندر محبت نہیں تھی وہ گمراہ ہو گئے، جن کے اندر محبت نہیں تھی وہ گمراہ ہو گئے۔ اور ایک نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علم جاننے کا نام ہے اور محبت ماننے کا نام ہے۔ علم جاننے کا نام ہے اور محبت ماننے کا نام ہے۔ علم میں جاننا ضروری ہے، محبت میں ماننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ میں نہیں جانتا کہ کل
شب میں کہاں تھا، کل شب میں کہاں تھا، بس ہر طرف رقص بسمل ہو رہا تھا، کل شب میں جہاں تھا، پری پیکر نگاری سر وقت لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، ایک حسین و جمیل جسم والا وہاں پر موجود تھا، اس کے رخسار لال تھے اور اس کا قد سرو تھا، یعنی اونچا قد تھا، اس کا قد سرو تھا، اور میرے دل کی کیفیت وہاں پر یوں ہو رہی تھی کہ میرا دل بے چین تھا، میرا دل بے قرار تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد سبحان اللہ، سب جائے کہ من بودم، خدا اس مجلس کا، اس لامکا کی محفل کا خود سردار تھا، اور محمد اس محفل کے شمع تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، وارسی اسلامک اسکول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ کون سی کیفیت تھی، وہ کون سی جذبانی معاملات تھے کہ جس پر امیر خسرو نے یہ کلام لکھا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ان کے مشائخ کی طرف چلتے ہیں۔ کن کی طرف چلتے ہیں؟ خواجہ خواجگاہ، فخر کون و مکہ، جس پر سارا ہندوستان ناز کرتا ہے، اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درآ بحلقہ رندان بزم عشق درآ، کہ جرعہ سے شراب بقا گہند ترا، اگر بقا طلبی اولت فنا باید، کتاب فنا نشری رہنمی بری ببقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہنے والے آ تجھے عاشقوں کا راستہ بتائیں، آ تجھے وہ راستہ بتائیں کہ تجھے معلوم ہو کہ تو فنا ہو جائے، اور جب تک لوگ فنا نہیں ہوتے، اپنی خواہشات سے فنا، اپنی تمناؤں سے فنا، اپنی مرادوں سے فنا، اپنی حسرتوں سے فنا، حتیٰ کہ لوگوں اپنی صفات سے فنا، اپنے افعال سے فنا، اپنے ہونے کے خیال سے فنا، اپنی ذات سے فنا، جب اپنے ہونے کا خیال جاتا ہے تو وہی وہ رہتا ہے، وہی وہ رہتا ہے۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ 20 سال تک جب اس کی تلاش میں نکلتا تھا تو حالت یہ تھی کہ اپنے سوا کچھ نہ ملتا، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، کچھ نہ ملتا تھا۔ اب 20 سال سے جب سے عشق پک پک کر پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گئی، جب سے عالم یہ ہے کہ اپنی تلاش میں نکلتا ہوں، اپنی تلاش میں نکلتا ہوں تو اس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اپنی تلاش میں نکلتا ہوں کچھ نہیں ملتا۔ عشق نام ہے ترک طلب کا، عشق نام ہے ترک طلب کا، اور ہم سے آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر انسان عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اپنی شاعری کے ذریعے کرتا ہے تو کوئی نعروں کے ذریعے کرتا ہے، آج ہر انسان عاشق رسول ہے۔ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر سب عاشق رسول ہے تو پھر ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ آج ہمارے مدارس کے یہ حالات کیوں ہیں؟ آج ہمارے اماموں کے یہ حالات کیوں ہیں؟ اگر سب عاشق رسول ہیں تو پھر آج فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے بستر ہم سے کیوں نہیں چھوڑے جاتے؟ ہمارے بستر ہم سے کیوں نہیں چھوڑے جاتے؟ کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، ہر کوئی نہ سن سکے گا میری آواز کو، کیونکہ گلی کا شور نہیں فجر کی اذان۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اس اللہ۔ نام ہے ترک طلب کا۔ اے لوگوں، اگر تم عاشق رسول ہو، اگر تم محب رسول ہو تو اپنے جو تمہاری طلبات ہیں ان کو ترک کرو، اپنی خواہشوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرو، اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں میں ان کا ترک عرض کر دوں اور اس کے بعد اپنے بیان کا اختتام کروں کہ یہ جو دنیا کا ترک ہے یہ ترک تو زاہدوں کا ترک ہے۔
ترک طلب دنیا زاہدوں کا ترک ہے، عاشقوں کا ترک تو ترک طلب آخرت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جل کافروں اور مشرکوں سے مخاطب ہوگا اور ان کو حکم دے گا کہ تمہارے معبودوں کو، تمہارے محبوبوں کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، جاؤ ان کے پیچھے پیچھے تم بھی دوزخ میں چھلانگ لگا دو، جاؤ ان کے پیچھے پیچھے تم بھی دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ جیسے ان کو فالو کیا کرتے تھے دنیا میں، آج بھی ان کو فالو کرو۔ کہیں گے مولا، عرض کریں گے انہوں نے تو مجھے مغالطے میں ڈال رکھا تھا، تو انہی کو دوزخ میں جانے دے اور ہمیں بخش دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے کافروں، اے مشرکوں، اب دیکھو ایک محبین کی جماعت آ رہی ہے، ان کا ذرا حال دیکھنا، ان کی کیفیت دیکھنا۔ جب وہ محبین کی جماعت آئے گی تو وہ محبین کی جماعت سے اللہ عز و جل فرمائے گا، ان سے پوچھے گا، اے میرے بندو یہ بتاؤ کہ تم کس سے محبت کیا کرتے تھے؟ یہ بتاؤ تم کس سے محبت کیا کرتے تھے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ تجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندو مجھ سے محبت کرتے تھے؟ عرض کریں گے ہاں باری تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے تھے۔ مولا فرمائے گا، اگر مجھ سے محبت کرتے تھے تو میرا حکم ہے کہ دوزخ میں چھلانگ لگا دو، دوزخ میں کود جاؤ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ خدا کی قسم، رب کی عزت کی قسم، وہ اہل محبت وجد کرتے ہوئے دوزخ کو چھلانگ لگا دیں گے۔ اور کسی پوچھنے والے نے جب ان سے پوچھا کہ اے لوگوں جو اتنی عبادتیں کری تم نے زندگی بھر، اتنی ریاضتیں کری، اتنا تقوی، اتنی طہارت، اتنے اعتقاد، اتنے نوافل، اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکوٰۃ، اتنی عبادت کی تو جنت کے لیے تھی، آج وہی برباد ہو گئی اور دوزخ میں پھانے جا رہے ہو، دوزخ میں جانے کا حکم ہو گیا تم کو۔ محبین کی جماعت عرض کر فرمائے گی ان سے کہ اے لوگوں کی تم نے جنت کے لیے ہوں گی، ہم محبین ہیں، ہم نے تو اس دن کے لیے کی تھی کہ کبھی محبوب کچھ کہے گا۔ آج محبوب نے حکم دیا ہے، آج محبوب نے کہا ہے کہ دوزخ میں چھلانگ لگا دو، تو ہمارے لیے یہی دوزخ ہی جنت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ان چند اشعار کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اپنے بیان کو کہ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا، زخموں پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا یا الہ العالمین مجھ سے بیان کرنے میں کسی قسم کی غلطی خامی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔